ایران کا صہیونی ریاست پر دھاوا، آپریشن وعدہ صادق کی نوی مہلک لہر، درجنوں میزائل اور اسٹیلتھ ڈرونز اسرائیل پر بجلی بن کر گرے، گولان کی پہاڑیاں دھماکوں سے گونج اٹھیں، بیر الصبا شعلوں کی لپیٹ میں، اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام، دشمن کی ریڈ لائنز رول دی گئیں۔ امریکی صدر کے خطرناک ارادے، عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں، ڈونلڈ ٹرمپ اچانک G7 سمٹ سے واشنگٹن روانہ، ٹرمپ نے جاتے جاتے کہا مشرق وسطیٰ کی صورتحال شدید کشیدہ ہو چکی، انہیں فوری واپس پہنچنا ہے، روانگی سے قبل ایرانی شہریوں کو سوشل میڈیا پر خبردار کیا کہ وہ فوری طور پر تہران خالی کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ایرانی سفیر رضا میری مقدم سے اہم ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی زائرین کی باحفاظت وطن واپسی اور ان کی سہولت کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال، ایران کی طرف سے ہر قسم کا مکمل تعاون اور مدد کی یقین دہانی، اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کے جرأت مندانہ موقف پر ایرانی سفیر کی تعریف۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کی سماعت، جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی آئینی نکات پر گہری چھان بین، مصطفیٰ امپیکس فیصلے، آرٹیکل 48، 194 اور 200 کی روشنی میں تقرری اور تبادلے کے اختیارات پر سوالات، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں قانونی نقائص کی نشاندہی نہ کرنے پر وکلا کو بینچ کی تنقید۔ بلوچستان حکومت آج مالی سال 2025-26 کا 1055 ارب روپے سے زائد حجم کا بجٹ پیش کرے گی، 220 ارب ترقیاتی منصوبوں، 830 ارب غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص، تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، تعلیم، صحت، امن و امان اور پینے کے پانی کے شعبوں کو ترجیح ہے، بے نظیر اسکالرشپ، گرین بس اور صحت کارڈ منصوبے جاری رکھنے کا فیصلہ۔ جناح اسپتال کراچی میں سیاسی بنیادوں پر غیر قانونی تقرریاں، قواعد و ضوابط نظر انداز، سیکرٹری صحت سندھ نے غیر تجربہ کار ڈاکٹر عدیل سمو کو ڈپٹی ڈائریکٹر اور 6 اہم شعبہ جات کا انچارج مقرر کر دیا، موصوف FCPS کے بغیر سینئر رجسٹرار کی تنخواہ بھی وصول کر رہے ہیں۔ سندھ کے 3 بڑے تعلیمی بورڈز مستقل چیئرمین سے محروم، تقرری کا عمل بد انتظامی، سیاسی مداخلت اور افسر شاہی کی تاخیری حکمت عملی کا شکار، ویٹنگ لسٹ کے امیدواروں کے دوبارہ انٹرویوز کی تجویز، تعلیمی نظام میں قیادت کے فقدان سے انتظامی امور مفلوج، ہزاروں طلبہ کے نتائج، امتحانی معاملات اور پالیسی فیصلے لٹکنے لگے۔ اور کراچی میں صبح سویرے سے ہی گرمی کا راج حبس نے پسینے پسینے کر دیا، شہریوں کو بارش کی امید باقی، گزشتہ روز مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہوا، تاہم آج پھر سورج نے اپنا قہر ڈھانا شروع کر دیا، لاہور میں گہرے بادلوں کے ساتھ دن کا آغاز، ہلکی ہوا چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ اسرائیلی قیادت کی ایران کو کھلے عام دھمکیاں، خفیہ طور پر جنگ بندی کی منتیں بھی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مغربی مصالحت کاروں کے ذریعے ایران کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے جوابی حملے بند کر دے اور امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں واپس آ جائے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگی طیاروں کا تہران کی فضاؤں پر راج ہے، تہران میں 2 اہم اہداف کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری کارروائی بڑی ہوگی، ایران کی جانب سے حملے جاری رہے تو اسرائیل براہ راست تہران پر حملہ کرے گا، جس نے حکم دیا ذمہ داری بھی وہی اٹھائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیلی کارٹز کی ایرانی عوام کو دھمکی، بولے تہران کے رہائشی قیمت چکائیں گے اور جلد چکائیں گے۔ اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا سوچے بھی نہیں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے، قوم نے پیٹ کاٹ کر نیوکلیئر میزائل پروگرام حاصل کیا، جنگ کوئی مذاق نہیں، فیک نیوز والی چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیک کلپ چلایا گیا، گمراہ کن ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنا جرم ہے، انڈیا NPT پر دستخط کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا۔ جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود.
ایرانی صدر نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے موقف پر اظہار تشکر کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پارلیمنٹ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے اعلان کے خلاف اسرائیلی اقدام کو گھناؤنا قرار دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے کہا جہاں ضرورت پڑی ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ایرانی صدر کے خطاب کے بعد ایرانی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے۔ عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلباء کی بحفاظت وطن واپسی کے اقدامات مکمل۔ دفتر خارجہ میں کرائسٹ مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ روز 450 زائرین کے انخلاء کی سہولت فراہم کی گئی۔ آج 160 پاکستانیوں کو تفتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا۔ امیگریشن حکام کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین تاجر شامل 152 طلباء کو بھی آج پاکستان پہنچایا جائے گا۔ ایران کا اسرائیلی خفیہ نیٹ ورک پر بڑا وار، موساد کے لیے کام کرنے والے 33 ایجنٹس گرفتار۔ ڈرونز تیار کرنے والی فیکٹری پر بھی چھاپا۔ دھماکہ خیز مواد، جدید ہتھیار اور الیکٹرانک آلات بھی برآمد۔ ایک اسرائیلی جاسوس اسماعیل فقری کو سزائے موت دے دی گئی۔ 2025-26 کے مجموعی بجٹ کا تخمینہ 5335 ارب روپے ہے۔ اس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2706.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں تنخواہوں، پینشن، پی ایف سی، ٹرانسفرز اور سروس ڈیلیوری کی مدات شامل ہیں۔ پنجاب کا 5335 ارب کا سالانہ بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 5% اضافے کی تجویز۔ کم از کم اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز۔ ترقیات کے لیے 1240 ارب، تعلیم 811 ارب، صحت کے لیے 630 ارب مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کہتے ہیں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے تو غریب کا گھر بھی چل رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید شور شرابہ، نعرے بازی، نون لیگی ارکان کی جانب سے مریم مریم کے نعرے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کا اختتام شعر پر کیا۔